ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ یہ ایک بڑا مقدس مہمان ہے۔ آپ حضرات جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اور مہمان کی آمد پر بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھر کے اندر قسم قسم کے اہتمام آپ حضرات کیا کرتے ہیں۔ تو ایک عام مہمان یا اپنے اعتبار سے جو خاص مہمان ہوتا ہے اس کی آہ و بھگت اور اس کی عزت کے لیے ہم بڑا اہتمام کرتے ہیں اور بڑے اچھے انداز کے اندر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہمارے درمیان ایک مہمان بن کر کے تشریف لا رہا ہے، اور یہ ایسا مقدس مہمان ہے، اتنا معزز مہمان ہے اور اتنا عظیم مہمان ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے لیے پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ تو اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا اہتمام ہم زمین پہ کیا کریں، آسمانوں پر اس کا اتنا زبردست اہتمام اور اتنا زبردست استقبال ہوتا ہے کہ پورا سال جنت کو اور جنتوں کو اس ماہ رمضان المبارک کی آمد کے لیے سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اگر اہتمام ہم اپنی نگاہوں میں رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا عظیم مہمان آ رہا ہے، کتنا مقدس مہمان آ رہا ہے، کتنا معزز مہمان ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ تو جب آسمانوں پر اتنی سجاوٹیں اور اتنا اہتمام ہے تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس ماہ رمضان المبارک کا ہمیں استقبال کس انداز کے اندر کرنا چاہیے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر امت کو یہ پتا ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش پورا کا پورا سال رمضان المبارک ہوتا، یعنی پورا سال ماہ رمضان ہونے کی تمنا امت کرتی اگر امت کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جاتا۔ تو جن حضرات کو اس کی اہمیت معلوم ہے، اس کی قدر معلوم ہے، وہ تو ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں اللہ ماہ رمضان عطا فرما دے۔ اور میں اور آپ تو کیا، سید المعصومین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کرتے تھے ماہ رجب کے آغاز کے اندر کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ تو ہمارے لیے رجب کے اندر اور شعبان المعظم کے اندر برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں ماہ رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود ماہ رمضان المبارک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتے۔ اور اسلاف کے بارے میں نے روایتوں میں یہ پڑھا ہے کہ جس طرح ایک دلہن اپنے دولہا کا انتظار کرتی ہے، اسی طرح بزرگان دین ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے، اور وہ صرف سال میں ایک مہینہ ماہ رمضان نہیں مناتے تھے، اور پورا سال ماہ رمضان منایا کرتے تھے۔ اور ان کے پورا سال ماہ رمضان منانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب ماہ رمضان المبارک کے آنے میں 6 مہینہ باقی رہتا تو وہ دعا کرنا شروع کر دیتے، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما۔ 6 مہینہ پہلے ماہ رمضان المبارک کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا شروع کر دیتے تھے، اور ان کو یہ قدر پتہ تھی، ہمیں قدر پتہ نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ 6 مہینہ تک وہ دعا کرتے، اے اللہ ماہ رمضان عطا فرما، اور جب ماہ رمضان المبارک آتا خوب بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرتے، خوب ذوق و شوق کے ساتھ میں عبادتیں کرتے، اور جب ماہ رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے، اے اللہ ماہ رمضان میں جو ہم نے عبادت کی ہے ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں تو قبول فرما لے۔ تو 6 مہینہ دعا کر کے گزار دیتے اور 6 مہینہ اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کر کے گزار دیتے۔ اس طرح پورا کا پورا سال وہ ماہ رمضان منایا کرتے تھے۔ یہ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں مسلمانوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا تو وہ خوب صدقہ کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکال دیتے اور خوب عبادت کرنے لگ جاتے۔ یعنی ماہ رمضان میں تو بندہ عبادت کرتا ہی ہے،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شعبان ہی کے اندر بزرگان دین اور مسلمان تیاری شروع کر دیتے کہ ہم نیکی کرنے کی ابھی سے ہی تیاری کرنا شروع کر دیں تاکہ ماہ رمضان آئے تو اور زیادہ ہم ماہ رمضان کے اندر عبادت و ریاضت کر سکیں۔ تو عزیزان مکرم، اتنا مقدس اور اتنا عظمت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی شان یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے چاند کو دیکھ کر کے یہ فرمایا کرتے تھے یہ خیر و برکت کا چاند ہے، یہ خیر و برکت کا چاند ہے۔ اور جب ماہ رمضان المبارک آتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے یہ خیر و برکت کا مہینہ جلوہ افروز ہوا ہے جس مہینے کے اندر، جس مہینے کی پہلی رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کو ہم لوگ بھی بہت مبارکباد دیتے ہیں اور ہمارے مبارکباد دینے کا طریقہ الگ ہے۔ سید المعصومین آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کرام کو ماہ رمضان کی مبارکباد عطا فرما رہے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے ایک بار جب ماہ رمضان آنے لگا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں پتا ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تمہیں پتا ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تیسری بار پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے تم کس مہینے کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ آپ نے جب 3 مرتبہ یہ فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا رسول اللہ کچھ دشمن سے جنگ کا موقع آنے والا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہ تو وحی اتر رہی ہے اور نہ تو جنگ کا موقع ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے جس مہینے کی پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالی سارے اہل ایمان کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مہینے کا استقبال فرمایا اور اس طرح سے اللہ کے رسول علیہ السلام اس مہینے کی آمد پر جو ہے وہ خوشخبری عطا فرما رہے ہیں۔ تو جو قدر جانتے ہیں، جنہیں اہمیت معلوم ہے، وہ ماہ رمضان کے لیے اتنے بیتاب رہتے ہیں، بے چین رہتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے تو زیادہ سے زیادہ عبادت اور نیکیاں کر کے اللہ کی رضا کو پا لیا جائے۔ آپ اگر اس کی اہمیت ایسے نہیں سمجھ پاتے تو ایسے اندازہ لگائیں کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے پچھلے رمضان المبارک کے اندر ہمارے ساتھ میں روزہ رکھتے تھے، ہمارے ساتھ میں تراویح کی نماز پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے، سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے اور ہمارے ساتھ میں نیکیوں کے اندر شرکت کرتے تھے، اب اس مہینے کے اندر وہ اس زمین پر نہیں ہے، اپنی قبروں کے اندر جا چکے ہیں۔ تو اللہ کا شکر تو ہمیں اس طرح بھی ادا کرنا چاہیے، اے مولا تیرا یہ شکر ہے کہ تو نے زندگی کے اندر ایک بار پھر یہ مغفرت، رحمت اور جہنم سے آزادی والا مقدس مہینہ تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اگر ہم انتقال کر جاتے، اس زمین پہ نہ ہوتے، اپنی قبروں کے اندر ہوتے تو کیا اس مہینے کی برکتیں لوٹنے کا موقع ہمیں ملتا؟ اس مہینے کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہونے کا جو ہے موقع پاتے؟ کیا ہم اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے بٹنے والی بخشش سے حصہ پاتے اور ہم جہنم سے آزادی کا سامان کر پاتے؟ اللہ کا شکر ہمیں اس مہینے کے آتے ہی سب سے پہلے ادا کرنا ہے کہ اے میرے مولا تیرا یہ شکر ہے تو نے ہمیں اس مقدس مہینے کی ایک بار پھر ہمیں اس مہینے کی زیارت نصیب فرمائی اور یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنے کی تو اس مہینے کے اندر توفیق عطا فرما۔ تو اس مہینے کا استقبال کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس مہینے کو پالو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ابھی تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان 2 دنوں کے اندر بھی انتقال کریں گے اور اس مہینے کو نہ پا سکیں گے۔ تو اگر یہ مہینہ مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ ہم کسی بھی طرح اس مہینے کو پانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اور اس مہینے کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد کرو۔ شعبان المعظم کے اخیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک خطبہ دیا تھا۔ یہ خطبہ کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا تاکہ صحابہ کو بھی پتا چلے اور صحابہ کے توسط سے آنے والی قیامت تک کی امت کو یہ پتا چل جائے کہ ماہ رمضان کیا ہے،
رمضان المبارک کتنا برکت والا مہینہ ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام استقبالیہ خطبہ دے رہے ہیں, ماہ رمضان کا استقبال فرما رہے ہیں, صحابہ کو جمع کر رہے ہیں, اور صحابہ کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے اخیر کے اندر یہ خطبہ دے رہے ہیں, اور ارشاد فرماتے ہیں مفہوم حدیث یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایک خیر و برکت والا مہینہ جلوہ افروز ہو رہا ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی جو بندہ اس ایک رات میں عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور دنوں کے اندر بندہ اگر کوئی نیکی کرے یعنی نفل کام کرے تو اسے نفل کا ثواب ملتا ہے. اس مہینے میں اگر بندہ نفل کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور دنوں کے اندر بندہ اگر ایک فرض کرتا ہے تو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے. اور اس مہینے میں اگر ایک فرض کام کر لے, ایک فرض نیکی ادا کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے کے 3 حصے, پہلا بیچ والا اخیر والا, یعنی پہلے کے 10 دن, بیچ والے 10 دن, اخیر کے 10 دن. اللہ کے رسول فرماتے اول والا یہ رحمت کا عشرہ ہے, اور بیچ والا مغفرت کا عشرہ ہے, اور اخیر والا یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی پانے کا عشرہ ہے. اب آپ سوچیں میرے آقا علیہ السلام اس مہینے کی عظمتوں کو شعبان کے اخیر کے اندر کیسے بیان فرما رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ آنے والا مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان المبارک آتا تھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کمر ہمت کس لیتے اور پورا مہینہ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. یہ کون کر رہا ہے؟ وہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کے خزانے دیے اور جنت کے جو مالک بنا دیے گئے, جن کو چاہیں جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے, وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں اتنی عبادت کر رہے. ام المومنین فرماتی ہیں ماہ رمضان آتا اللہ کے رسول علیہ السلام کمر ہمت کس لیتے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کمر ہمت کستے ہیں؟ ویسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی عبادت کرتے تھے. خود رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یعنی میرے رب نے خود اپنے حبیب سے فرمایا اے محبوب رات میں آرام بھی کیا کرو. مفہوم یہی ہے آیت کریمہ کا. میرا آقا علیہ السلام پوری رات عبادت کرتے, پائے مبارک کے اندر ورم پڑ جاتے. رب نے فرمایا محبوب رات میں عبادت بھی کیا کرو اور آرام بھی کرو. لیکن میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان کے آنے پر اتنی عبادت کرتے, ام المومنین فرماتی ہے کمر ہمت کس لیتے اور ختم رمضان المبارک تک بستر پر تشریف نہیں لاتے. اور ام المومنین فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب ماہ رمضان آتا تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا. متغیر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ چہرے کا رنگ جیسے بدل جاتا, یعنی متغیر ہونے کا مطلب یہ خوف خدا سے اور اللہ کے خوف سے, خوف کے جو آثار ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پہ نظر آنے لگتے. اللہ کے خوف سے آپ جو ہے وہ اور زیادہ عبادت کے لیے تیار ہو جاتے. پھر فرماتی ام المومنین پھر آپ ماہ رمضان میں بکثرت عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر فرماتی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماہ رمضان میں پوری رات جاگتے تھے, اور جب آخری 10 دن رہ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ساری ازواج مطہرات کو بھی جگایا کرتے تھے, سب رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. اب آپ سوچیں میرے آقا علیہ السلام کتنی عبادت کرتے, اور دنوں میں بھی قرآن پڑھتے لیکن ماہ رمضان میں اور زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے, اور دنوں میں بھی صدقہ کرتے. لیکن میرے آقا علیہ السلام اس ماہ رمضان المبارک میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کو جب دیکھو آپ ماہ رمضان المبارک کے اندر تو ہمیں حیرت ہوتی ہے, کہاں وہ معصوموں کے سردار اور کہاں ہم سر سے لے کے پاؤں تک گنہگار. ہم اتنے گنہگار ہونے کے باوجود ماہ رمضان کی وہ قدر نہیں کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مالک جنت ہو کر کے ماہ رمضان میں اتنی عبادت کرتے, اتنی نیکیاں کرتے, اتنی تلاوتیں کرتے. اللہ اکبر. تو عزیزان مکرم یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے. ہمیں اور آپ کو
اس کا استقبال کرنا ہے۔ استقبال کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے استقبال کے لیے میں نے بتایا اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان المبارک عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا، اور یہ عرض کرنا مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رحمتوں والا مہینہ عطا کر دیا، اور اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے پروردگار ہمیں بار بار یہ رحمتوں والا مہینہ نصیب کر۔ جو لوگ قبروں میں پہنچ گئے ان سے جا کر کے پوچھو وہ کتنی تمنا کر رہے ہیں، کتنی آرزو کر رہے ہیں کاش ہم بھی دنیا میں زندہ ہوتے، ماہ رمضان ہمیں بھی زندگی میں ملتا۔ ماہ رمضان تو میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہے، بعد میں بھی آتا رہے گا، لیکن آپ کو تو پتہ ہی ہے ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت جو ماہ رمضان آیا تھا اس وقت تو ہم کچھ نیکی کر ہی نہیں سکتے تھے، اور جب ہم دنیا سے ہم چلے جائیں گے پھر ماہ رمضان آئے گا تو ہم کیا کر سکیں گے؟ تو جو پہلے آئے یا جو بعد میں آئے وہ ہمیں وہ کام نہ آئیں گے، ہمیں تو کام وہی رمضان آئے گا جو ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ جو زندگی میں ماہ رمضان المبارک مل رہا ہے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد میں ماہ رمضان کی آپ حضرات پہلے سے تیاری کر لیں۔ تیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روح افزا لا کر کے رکھ دیں، یہ جو ہے وہ پکوان لا کے رکھ دیں، کسٹرڈ لا کے رکھ دیں، یہ سامان، یہ تو تیاری اپنی جگہ ہے۔ اصل تیاری ماہ رمضان المبارک کی یہ ہے کہ برکت والا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہو رہا ہے، توبہ کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، اور اس ماہ رمضان کے اندر اس حال میں داخل ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے گا تو میں نیک بن کر کے نیکی کروں گا، تو میں کہتا ہوں پورا مہینہ گزر جائے گا، وہ جس طرح سے نیکی کرنا چاہیے نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ابھی سے ہی آپ حضرات خوب نیکی شروع کر دیں، کیونکہ جب 2 4 5 دن ماحول بن جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان کے شروع ہوتے ہی نیک کاموں میں دل لگتا ہے۔ ورنہ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوچتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آئے گا تو میں نیک بن جاؤں گا، اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے بولے ہاں کل سے مجھے یہ کرنا ہے، اور پھر دوسرے دن پلان بناتا ہے کہ میں کیا کروں، پہلے قرآن شریف پڑھ لوں اور پھر یہ کر لوں، اور کتنے ایسے لوگ پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور وہ کسی طرح سے قابل قدر نیکیاں انجام نہیں دے پاتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان طریقہ یہ ہے آج ہی آپ لوگ اپنا کچھ وقت نکال کر کے ماہ رمضان کا ایک شیڈول بنا لیں، ماہ رمضان کے لیے ایک ٹارگٹ متعین کر لیں کہ ہمیں ماہ رمضان میں چاند نظر آنے سے لے کر کے عید کا چاند نظر آنے تک دن میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، اور کس انداز کے اندر کب کب کتنے منٹ تک عبادت کرنی ہے۔ اور میں یہ مشورہ دوں گا کہ بہتر یہ ہوگا ایک کاپی کے اندر آپ لوگ باقاعدہ لکھ کر کے رکھ لیں کہ فجر بعد میں یہ پڑھوں گا، ظہر میں یہ کام کروں گا، عصر کی نماز کے بعد یہ کروں گا، مغرب میں یہ کروں گا، عشاء کی راتوں میں اس طرح عبادت کروں گا۔ جب آپ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نیک کام میں بڑا لطف آئے گا اور بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوتی ہے وقت کے اندر اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اور صحیح بات ہے، کتنے لوگ یہ کروں کے اندر ٹائم خراب کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے ایک ٹارگٹ بنا لیں۔ رب نے فرمایا نا کہ فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تو اب ایک ٹارگٹ بنا لو کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اندر اس انداز کے اندر نیکیاں کر کے خوب آگے بڑھ جانا ہے۔ وہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت کعب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب لوگ میرے ممبر کے پاس آ جاؤ۔ اب صحابہ کرام ممبر کے پاس جمع ہو گئے، میرے آقا علیہ السلام ممبر کے پاس صحابہ کو بلا رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے تبھی تو بلا رہے ہیں۔ اب صحابہ کرام جب ممبر رسول کے پاس جمع ہو گئے، اللہ اکبر، کتنا روحانی سما ہوگا، وہ کونین کا دولہا ممبر پر جلوہ افروز ہو، وہ ممبر نور پر، اور صحابہ کا نورانی مجمع وہ چاند تاروں کی طرح جگمگاتے ہوئے ہدایت کے ستارے سب مجمع کی شکل کے اندر تشریف فرما ہو۔ اب میرے آقا علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلے زینے پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، کہا آمین، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، کہا آمین۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، آج جب ممبر پہ آپ جب تشریف لے جا رہے تھے آپ نے 3 مرتبہ آمین کا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پہ قدم رکھا، حضرت جبریل نے کہا ہلاک ہو وہ بندہ
جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی. تو میں نے کہا آمین. اب آپ سوچیں آپ لوگوں میں سے اور ہم لوگوں میں سے کتنے بلکہ سب لوگوں نے ماہ رمضان المبارک پائے ہیں. کیا ہم نے اپنی مغفرت کروا لی؟ پچھلے رمضان میں کیا ہم نے اتنی نیکیاں کی کہ ہماری مغفرت ہو جائے؟ اس سے پہلے بھی ماہ رمضان آیا تھا, اس سے پہلے بھی آیا تھا. کسی نے 10 رمضان کے مہینے پائے بالغ ہونے کے بعد, کسی نے بالغ ہونے کے بعد 20, کسی نے 30, کسی نے 50 مہینے ماہ رمضان کے پا لیے. ایک ماہ رمضان المبارک اگر کوئی بندہ پا لے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروائے, حضرت جبریل کہہ رہے ہیں وہ ہلاک ہو جائے. میرے آقا فرماتے آمین. ادھر ملائکہ کے سردار کہہ رہے ہیں اور ادھر انبیاء کے سردار آمین کہہ رہے ہیں. اب آپ سوچیں اپنا جائزہ لیں, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ماہ رمضان پا کر کے اپنی مغفرت کروائی ہے؟ اگر کروائی ہے سب کو مبارکباد ہے جنہوں نے اپنی مغفرت کروا لی. لیکن اگر ماہ رمضان المبارک پانے کے بعد ہم نے اپنی مغفرت نہ کروائی تو کیا یہ ہلاکت نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ہمارے لیے بربادی نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سامان نہیں ہے؟ تو خدا کے لیے اب تک جو ہوا سو ہوا, اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اب یہ تہیہ کر لیں. آج اب جو ماہ رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ اس ماہ رمضان مبارک کے اندر میں اتنے نیک کام کروں گا, اتنا اپنے مولا کو راضی کروں گا کہ انشاءاللہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنی مغفرت کا سامان کرا لوں گا اور ہلاکت سے بچ جاؤں گا. یہ تہیہ کریں, اپنے دل میں پورا ارادہ کریں. آگے حدیث پاک میں ہے جب دوسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ بندہ جس پر کہ آپ پر درود پڑھا جائے, آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑھے. آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پہ درود پاک نہ پڑھے. تو میں نے کہا آمین. اور جب تیسرے زینے پہ میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے کہا جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا سامان نہ کیا وہ بھی ہلاک ہو جائے, اس پر بھی میں نے آمین کہا. خیر تو یہ حدیث پاک سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ماہ رمضان کوئی بندہ پا لے اور پھر بھی گناہوں سے پاک صاف نہ ہو تو ماہ رمضان تو برکتیں لے کر کی آتا ہے. اگر ہم مغفرت نہ کرا سکے یہ ہماری کمی ہے, ہماری کوتاہی ہے, ہماری ناکامی ہے. اب تک جو کوتاہی ہوئی اللہ معاف کرے, لیکن اس رمضان المبارک کے اندر یہ وعدہ کر لو ہمیں کوتاہی بالکل نہیں کرنا ہے. تو عزیزان مکرم تو یہ کام آپ کر لیں, آج ہی ایک چارٹ بنا لیں ہمیں کیسے عبادت کرنی ہے. مختصر طور پر میں بتا دوں کیونکہ اگر میں سب کے لیے ایک چارٹ بتاؤں تو بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کو کوئی کام نہیں ہے, وہ زیادہ عبادت کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو محنت مزدوری کرنے والے ہیں, وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ مصروف رہتے ہیں, ان کے بال بچوں کا خرچ اٹھانا ان کے لیے بڑا لمبا مسئلہ ہے. تو ہر ایک بندہ ہر طرح سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتا, لیکن اگر متوسط طور پر دیکھا جائے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب سحری کے وقت میں اٹھیں تو تھوڑا پہلے اٹھ جائیں. اور دنوں میں تہجد کی نماز ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے, اور تہجد کی نماز سبحان اللہ اتنی زبردست عبادت ہے. قیامت کے میدان میں تہجد گزاروں کی الگ ہی شان ہوگی, ان کے چہرے کیسے جگمگا رہے ہوں گے اور جنت میں وہ کیسے آگے آگے جا رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ ہم یہ وعدہ کریں کہ سب سے پہلے جب ہم اٹھیں گے تو ماہ رمضان میں ہمارے کاموں کا آغاز تہجد کی نماز سے ہوگا. کم سے کم 2 رکعت یا 8 رکعت 2 رکعت کر کے ہم تہجد کی نماز پڑھیں گے, پھر سحری کھائیں گے. تہجد کی نماز پڑھنا یہ بھی عبادت, سحری کرنا یہ بھی عبادت, اور سحری کرنے کے بعد میں ہم تسبیح و تہلیل کے اندر مگن ہو جائیں گے, کلمہ شریف کا ورد کریں گے. یہ بتا دوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں 4 کام کرو. میرے آقا نے فرمایا ماہ رمضان المبارک میں 4 کام کرو. 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو, اور 2 کام اس لیے کرو کہ ان 2 کاموں سے تم بے نیاز نہیں ہو, ان 2 کاموں کی تمہیں ضرورت ہے. تو ماہ رمضان میں یہ 4 کام بھی آپ کو کرنے ہیں. پہلا کام میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے کلمہ شریف کا ورد کرو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھو. ماہ رمضان میں کون وظیفہ بتا رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا بتایا وظیفہ نہیں ہے, خود آقا کریم سید المعصومین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا ہے. اگر کہیں کسی کو وظیفہ پوچھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان کا وظیفہ ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ اگر ماہ رمضان میں تمہیں کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ وظیفہ پڑھو. کتنا پڑھو؟
तुम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैं तो कहता हूं इतना पढ़ो कि इस कलीमे के रंग के अंदर रंग जाओ और तुम्हारा दिल रोशन और ताबनाक हो जाए। और इसकी बरकतें इतनी ज्यादा हैं, उसके लिए अलग से पूरी एक मुकम्मल तकरीर करने की जरूरत है कि इस कलमा शरीफ की बरकतें कितनी ज्यादा हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि जिस तरह लोहे पे जंग लग जाता है तो फिर वो लोहा जंग आलूद होकर के बेकार हो जाता है, तो उसको साफ करने का कोई तरीका होता है। तो दिल में अगर जंग लग जाए और बिल्कुल लोहे पे जंग लगे हुए की तरह दिल एकदम बिल्कुल बेकार हो जाए, अगर कोई बंदा इस कलमा को पढ़े सारा जंग दूर हो जाएगा और दिल चमाचम करने लगेगा, जगमगाने लगेगा। ये इतना बेहतरीन वजीफा है। मेरे आका फरमाते हैं दूसरा काम जो अल्लाह की रजा के लिए माह रमजान में करो वो है कसरत से तौबा इस्तगफार करो। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी इस इस्तिगफार को करें तो उस वक्त दिल हाजिर हो और दिमाग में ये तसव्वुर हो कि इधर बंदा पढ़ रहा है कि अल्लाह मैं तेरी बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन, और दिमाग के अंदर ये ख्याल रहे अल्लाह मैंने फला गुनाह किया था उससे भी तौबा कर रहा हूँ, मैंने फला गुनाह किया था उससे भी तौबा कर रहा हूँ। अपने गुनाहों को याद कर कर के तौबा इस्तगफार करें, फिर देखो अल्लाह ताला कैसी बरकतें अता फरमाता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं दो काम और करो माह रमजान में। पहला काम, अल्लाह से जन्नत खूब मांगो। रमजान के महीने में अल्लाह से खूब जन्नत मांगो और जन्नत का सवाल करे अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। और अगर मोहब्बत में दुआ करो तो इस तरह दुआ करो अल्लाह जन्नत दे और जन्नत में तेरे हबीब का साथ हमें अता फरमा। अल्लाह की बारगाह में इस तरह दुआ करो, क्योंकि रिवायतों में आता है जब कोई बंदा 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद अल्लाह से कहती है अल्लाह ये जन्नत का सवाल कर रहा है, ये जन्नत की नेमतें तो इसको अता फरमा दे। और चौथा काम, माह रमजान में अल्लाह से खूब दुआ करो अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा, क्योंकि जब 3 मरतबा बंदा जहन्नम के अजाब से बचने की दुआ करता है तो जहन्नम खुद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता मौला इसे तो मेरे अजाब से बचा ले। तो आप देखें माह रमजान में हम बहुत दुआ करते हैं जहन्नम से बचने की, हमें ध्यान नहीं रहता। आप लोग तरावी पढ़ते हो, तरावी में 4 रकात के बाद बैठते हो तो क्या पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी नार, या मुजीरो या मुजीरो। तो यही तो पढ़ते हो, इसका मतलब ही यही है अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा। हम पढ़ते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं रहता है। तो दुआ करो तो तसव्वुर करो कि हम जहन्नम के अजाब से बचने के लिए अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ कर रहे हैं। और इस महीने का आखिरी अशरा तो जहन्नम से आजादी का ही अशरा है। और रिवायतों में मौजूद है इस महीने की पहली रात ही में अल्लाह ताला बंदों की तरफ निगाह रहमत फरमाता है, रोजाना 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजादी देता है। और जुमा के दिन, माह रमजान के जुमा के दिन हर घड़ी 10 लाख लोगों को जहन्नम से आजादी दी जाती है। और जब आखिरी तारीख आती है तो पूरे महीने में जितने लोगों की मग़फ़िरत की गई है उतने लोगों की अल्लाह ताला आखिरी रात में जहन्नम की आग से आजादी अता फरमाता है और उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो अजीज़ान मुकर्रम, इस महीने के अंदर कसरत से हमें जो है वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करना चाहिए, अल्लाह हमें जहन्नम के अजाब से बचा। तो अजीज़ान मुकर्रम, चार्ट बना लें, ताज्जुद पढ़ें, सहरी करें और उसके बाद में तस्बीह पढ़ने लग जाएं। वो तस्बीह जो मैंने बताई थी, सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह, इसको आप पढ़ें फजर के वक्त में। कौन कहता है कारोबार नहीं चलता और कौन कहता है कि रोजी में बरकत, इसको पढ़ के देखो। ये वो वक्त होता है फजर का कि जो रोजी वाले फरिश्ते हैं, वो रोजी वाले फरिश्ते जब आते हैं और ये तस्बीह उन्हीं की तस्बीह है, जब वो पढ़ता हुआ देखते हैं कि तो हमारी वाली तस्बीह पढ़ रहा है तो अल्लाह की बारगाह में जा करके फिर हमारे लिए रोजी का अच्छा इंतजाम फरमा देते हैं वो। तो तस्बीह पढ़ें, दरूद पाक 100 मरतबा पढ़ें और टाइम मिले तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम इसे 100 मरतबा पढ़ें। और बहुत सारे वज़ाइफ, कलमा शरीफ वगैरह का खूब विर्द करते रहें। फजर की नमाज पढ़ें, फजर की नमाज के बाद में बैठे रहें यहां तक कि सूरज निकलकर 20 मिनट हो जाए, उसके बाद में 2 रकात नमाज पढ़ें। रिवायतों में आता, हदीस पाक में है, अल्लाह ताला उसे एक हज और एक उम्रा का सवाब अता फरमाता है। फिर जब सूरज के अंदर कुछ तेजी आ जाए तो 12 रकात नमाज, चाश्त की नमाज पढ़े। अल्लाह के रसूल फरमाते जो चाश्त की 12 रकात पढ़ेगा अल्लाह उसे जन्नत के अंदर सोने का महल अता फरमाएगा। फिर बीच में जो वक्त मिले उसके अंदर कुरान की तिलावत करें। ज़ोहर के बाद में यहाँ दर्स रहता है, दर्स में शिरकत करें, उसके बाद में तिलावत कुरान में मगन हो जाएं। और फिर असर के बाद से लेकर मगरिब का वक्त जो है उसको बहुत ख्याल रखें। मैं देखता हूं कि लोग
جو افطاری کا وقت قریب ہو جاتا ہے وہ باہر روڈ کے اوپر خریداری میں لگے رہتے ہیں. وہ خریداری کا وقت نہیں ہے, اس کے لیے پہلے آپ لوگ نپٹ لو. وہ تو قبولیت کا وقت ہے. عصر سے لے کے مغرب تک روڈ پہ سناٹا رہنا چاہیے. اس وقت میں تو سب کو اپنے اپنے مصلے بچھا کر کے بیٹھ جانا چاہیے, اور افطاری کے وقت میں تو دعا قبول ہوتی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا, آپ کو جو خریدنا ہو آپ عصر کی نماز سے پہلے خرید لیں, یا عصر کے بعد 15 منٹ کے اندر خرید لیں. وہ جو افطاری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے اسے پھل فروٹ خریدنے کے اندر نہ گزاریں, اپنا وہ قیمتی وقت ضائع نہ کریں. وہ اتنا پیارا وقت رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں. اس وقت جو مانگو گے, فرمایا گیا کہ اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا. اتنا گولڈن چانس ملا ہے, اور ہم جو ہے وہ پھل فروٹ خریدنے کے اندر وہ وقت برباد کر دیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے, اور بڑا تعجب ہوتا ہے. اس وقت کو آپ حضرات برباد نہ کریں, اور پھر تراویح کی نماز پڑھیں, اور عشاء کے بعد میں روزانہ 1-2 گھنٹہ ضرور جاگ کر کے عبادت کریں. اپنے اس وقت کو ہرگز ضائع نہ کریں. تو عزیزان مکرم, اس طرح آپ شیڈول بنائیں. اور کیسے شیڈول بنائیں؟ پچھلے رمضان میں اگر میں نے 1 ختم کیا ہے, اس رمضان میں 2 ختم کروں گا. پچھلے رمضان میں اگر میں نے ہر روزانہ 10 نوافل پڑھے ہیں, اس رمضان میں روزانہ 20 نوافل پڑھوں گا. پچھلے رمضان میں نے اگر 10,000 بار کلمہ پڑھا ہے, اس رمضان میں 20,000 مرتبہ پڑھوں گا. اس طرح سے آپ لوگ پوری تیاری کریں اور پورا شیڈول بنائیں, اور اس کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں. اس ماہ رمضان المبارک کو اب ہم بہت اچھے انداز میں گزاریں گے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو کیسے دور فرماتا ہے, اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو پلٹ کر کے ہمارے لیے زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دیتا ہے. عزیزان مکرم, اب ہم پوری طرح سے تیار ہو جائیں اور ماہ رمضان کے لیے عبادت و ریاضت کے لیے کمر کو کس لیں اور ارادہ کر لیں انشاءاللہ اب کی رمضان یہ ہماری زندگی کو بدلنے والا رمضان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے ماہ رمضان مبارک کی ہمیں زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.